السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کا دن ایک ایسا دن ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام شروع کریں، ایک بھاری دل کے ساتھ آج میں پروگرام کروں گا. آپ کو تو معلوم ہے ایک بے زر اور باہنر انسان کا آج کراچی میں قتل ہو گیا، اور وہ کوئی اور نہیں تھے، ہمارے امجد صابری تھے. امجد صابری ایک ایسا نام ہے اور ایسی شخصیت ہے کہ وہ کسی کو بھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتی. قد و قامت سے ماشاءاللہ کتنے بڑے تھے، لیکن ان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ ایک چیونٹی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، ایک چیونٹی کو بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے. تو مطلب آج پروگرام جو ہے وہ میں نے کسی اور نوعیت سے کرنا تھا، لیکن جب یہ خبر سنی تو واقعی میں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل جو ہے نا بالکل عجیب سا ہو گیا. اور ابھی بھی جو ہے میں ہمت کر کے جو ہے وہ یہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں. بہرحال آپ لوگوں کی کالیں، آپ اسکرین پہ جو ہے ہمارا نمبر دیکھ رہے ہوں گے، ایکسٹینشن ہے، اس پہ کال کیجیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. ہماری ڈیپسٹ کنڈولنسز جو ہیں وہ امجد صابری کی فیملی کے لیے ہیں. دعا کیجیے کہ ان رمضان میں، خیر وہ تو ایک شہید ہی ہوئے ہیں، واقعی میں شہید ہوئے ہیں، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ایک خاص مقام دے. وہ نہ ہی صرف اپنے ملک میں فیمس تھے بلکہ پوری دنیا میں فیمس تھے. یہاں پہ بھی ہیوسٹن میں وہ کئی دفعہ آئے اور انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی. اور ایک مطلب میں نے خود جو ہے ان کے سامنے جا کے بات کی تھی، اور وہ ہی وہ سچ ڈاؤن ٹو ارتھ، اور ملک کا ایک بہت بڑا اثاثہ جو ہے اور ایک بہت بڑا خزانہ ہم لوگوں نے آج ظالموں کے ہاتھ کھو دیا ہے. یہ واقعہ واقعی میں بہت ہی افسوسناک ہے. فری آپ صحیح کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین. آج کا پروگرام سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح کیا جائے، کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں، کیونکہ واقعی یہ جو آپ نے آج بتایا ہے اتنی دردناک نیوز ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس مبارک مہینے میں بھی کوئی انسان کسی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، ایسی زیادتی کر سکتا ہے، اس طرح مار سکتا ہے، اس طرح قتل کر سکتا ہے. اور چکر یہ کہ ان کا تو مجھے 100% یقین ہے ان کی تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی. نہیں، کسی سے کوئی دشمنی. بہت اچھے دل کے انسان تھے، بہت سادہ طبیعت انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں اتنا درد دیا تھا، اتنی کہ جب بھی ان کی ہم قوالیاں سنتے تھے، جب بھی ان کی نعتیں سنتے تھے تو وہ دل پہ اثر کرتی تھی. بالکل بالکل. اور آواز مطلب کیا جادو تھا، کیا بیس تھا، اور کس بلندی سے وہ ہائی پچ لے کے جاتے تھے. اٹ واز انبلیویبل. امجد صابری، ہم آپ کو بہت مس کریں گے. میں جو ہوں واقعی میں بہت یعنی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا کہوں، لیکن ہم آپ کو بہت مس کریں گے. آپ ایک ایسا اثاثہ تھے پاکستان کا، بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا کا، جو ہم سے کھو گیا. اور ایسا شخص، ایسی آواز فری اب کبھی نہیں، صدیوں میں بھی نہیں مل پاتی، نہیں ایسی بلاتی. آواز تو صدیوں میں. چلیے یہ پروگرام شروع ہے اور اتفاق سے ایک کال آ گئی ہے. لیٹس ٹیک اے کال. کالر یو آن دی ایئر. جی فرین اسد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمر شریف بات کر وعلیکم رہا السلام ہوں. عمر. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ آج آپ نے نیوز تو سن لی ہوگی، آج ایک ایسی بڑی خبر جو ہمیں ملی ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بس نیوز تو آپ یہ سمجھیے قیامت بن کے گری ہے پاکستانیوں پہ، اور جو پاکستانی ملک سے باہر قیام پذیر ہیں، جو رہتے ہیں، جو اپنے فنکاروں کو، اپنے ہم وطنوں کو اتنی ہی محبت اور چاہت سے چاہتے ہیں جتنا پاکستان میں کوئی پاکستانی رہتے ہوئے چاہتا ہے. یقین کیجئے اتنا دکھ پہنچا ہے کہ اتنا بے ضرر سا انسان، نہ کسی سیاسی تنظیم سے اس کا تعلق، نہ کسی کے برے میں وہ، پھر بھی اس کو دن دہاڑے اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اب یہ دوبارہ سے ایک تسلسل شروع ہوا ہے. 2 دن پہلے چیف جسٹس سندھ جسٹس سجاد علی شاہ کے جماع صاحب بیٹے کو دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا. کوئی پاکستان میں پوچھنے والا نہیں ہے. اور ٹھیک 1.5 دن کے بعد امجد صابری کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. شہادت انشاءاللہ انہوں نے شہادت پائی. اللہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بالکل بالکل جی ہاں بالکل. لیکن دیکھیے ملک کا وزیر داخلہ کہاں ہے، ملک کا وزیر اعظم کہاں ہے؟ یہ کون سا کیسا ملک چل رہا ہے؟ اس کی نظامی ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ کس طریقے سے یہ چل رہا ہے؟ اس ملک کا وزیر اعظم ملک میں نہیں ہے، وزیر داخلہ نہیں ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے
کہ ان کو یہ نہیں معلوم. 2 دن ہو گئے ابھی تک یہ وہ جو بچہ اغوا ہوا ہے چیف جسٹس سندھ کا, کوئی کلو نہیں مل رہا. پولیس کلو لیس ہے. اور کہنے کو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے, رینجرز آپریشن کر رہی ہے. ارے بھائی تو یہ کس قسم کا آپریشن ہو رہا ہے کہ دن دہاڑے لوگ مر رہے ہیں, فنکار جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک نوحہ خاں ہے وارث علی صاحب, ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہوا, لیکن اللہ کے کرم سے جو ان کے گارڈ تھے انہوں نے ان کے اوپر فائر کھول دیے پہلے, تو وہ ان کی جان بچ گئی. لیکن یہ کتنا ظلم ہے, یہ ظلم کی انتہا ہے. اور حکمران جو ہے باہر بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں رمضان کا مہینہ ہے, دعائیں کریں کہ ہماری عوام کھڑی ہو جائے اور ان کے محلوں پہ چڑھائی کر دے اور ان کے گلے کاٹ دے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب پاکستان میں جب اتنا ناحق خون بہے گا تو یہ خون رنگ لائے گا, اور انشاءاللہ پاکستان میں خونی انقلاب آئے گا, خونی انقلاب. میں آپ کے بہت بہت شکریہ عمر صاحب, آپ کے جذبات کی, آپ کی میں بالکل تائید کرتا ہوں. کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارا ملک پھر ویسے ہی بن جائے جس طرح ہم 70s میں دیکھتے آتے تھے. مطلب آپ 3 بجے ہو رہے ہیں, صبح کے 4 بج رہے ہیں, بے درر بے خوف جو ہیں آپ اپنے روڈ پہ کہیں پہ بھی چلے جائیں, اپنے بچوں کو کہیں پہ بھیج دیں. لیکن ان واقعات کو اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں. بہرحال فری چلیے, جب تک کالیں تو آتی رہیں گی. اتنی مجھے بہت افسوس ہے, مجھے ایک طرح سے خوشی بہت تھی کہ آج آپ نے بتایا کہ ہمارے گیسٹ کون. آج ہم گیسٹ کو جو لے کے آئے تھے وہ اصل میں ہم اور آپ بول رہے تھے کہ یار ہم جو ہیں وہ بالکل تنگ آ چکا ہوں. خاص طور پہ میں, جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یار میں بالکل تنگ آ چکا ہوں, یہ روز پلاؤ اور یہ قورمہ اور یہ مطلب سموسے پکوڑے یہ ساری چیزیں کھا کھا کے طبیعت جو ہے اور بھاری ہو جاتی ہے. تو اسی نیت سے ہم جو ہیں وہ ایک یہاں پہ ایک ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ٹیلنٹڈ شیف ہیں یہاں پہ جو کوکنگ میں پیشن رکھتی ہیں. دیکھیں اس فیلڈ کے اندر پیشن ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم ان کو ہم نے تکلیف دی ہے کہ وہ ہمارے شو میں آئیں اور آپ سے باتیں کریں, اچھی اچھی ریسیپی بتائیں کہ آپ رمضان کے حوالے سے کیا کچھ کر سکتے ہیں. ہاں پلیز, ہم اگنور نہیں کر سکتے ان کو. جانتے ہیں ہم اس وقت درد سے گزر رہے ہیں, لیکن وہ ہماری مہمان ہیں, ہمیں ان کو بھی پوچھنا ہے, ان سے بھی باتیں کرنی ہیں. تو چلیں ان سے ملتے ہیں. ہم السلام علیکم امبر, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو آور شو. آج اس واقعے کی بنسبت جو ہے, اس واقعے کی وجہ سے جو ہے نا واقعی میں دل جو ہے بہت بھاری ہیں. بالکل. اور بہرحال آپ کے شو پہ آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار انوائٹنگ. اور بالکل فری اور اسد, میں بھی بہت زیادہ غمزدہ ہوں. ایسی نیوز سننے کو مل گئی, اتنا بڑا اثاثہ اور اتنا بڑا ایسٹ ہمارے ملک کے تھے وہ, کہ مطلب ارریپلیسبل اتنے بڑے فنکار, ان کی کیا کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے. بہت تکلیف دہ نیوز ہے, بہت بہت زیادہ. اور میں تو یہ کہوں گی کہ ان کے کھانے کے بھی بہت شوقین تھے, بہت شوقین. بات کی ان سے ملی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کو کھانے کا بہت شوق تھا, اور کھانے بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے, اور محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے, اور کافی غریبوں کی مدد کرتے تھے, غریبوں کو کھلاتے تھے, اور بہت نیک کام کیا کرتے تھے. اور پھر دوسری بات, شخصیت ایسی تھی نا کہ آپ ایک دفعہ ملیں گے نا ان سے تو ایسا لگے گا کہ آپ ان کو برسوں سے جانتے ہیں. برسوں سے. یعنی یہ شخصیت, آئی ایم شیور میں ان سے کبھی ملی تو نہیں, لیکن جس طرح سے ان کا گیٹ اپ تھا, جس طرح سے وہ نہاتے اور قوالیاں پڑھتے تھے, تو آف کورس ہی سیمڈ ایسے ہی انسان لگتے تھے جیسے بہت ہی نیک, بہت اچھے. اور ان کا پروفیشن کیا, اللہ کی تعریف, رسول کی تعریف, کتنا اچھا پروفیشن, اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. جی اچھا, ہمارے پاس ایک کال ہے, آپ کی اجازت ہو تو لیتے ہیں. ڈاکٹر از دیٹ ڈاکٹر رضا مرزا, یہ وہ ہیں ڈاکٹر رضا مرزا تو نہیں لائن پہ؟ کون ہے ڈاکٹر, کیا نام ہے ان کا بتایا آپ نے؟ ڈاکٹر رضا مرزا. ڈاکٹر رضا مرزا, ہاں ڈاکٹر رضا مرزا ہمارے پاس اس وقت لائن پہ ہیں. ان کے بارے میں کیا بتاؤں, 15 سال سے یہ جو ہیں وہ امجد صابری صاحب کو جانتے تھے. جتنے بھی شوز امریکہ میں آئے ہیں وہ ڈاکٹر رضا مرزا جو ہیں سہرا ان کی سر پہ جاتا ہے. تو ڈاکٹر رضا مرزا, ویلکم ٹو آور شو. آپ میرے کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل آ رہی ہے. سامعین کو میرا السلام علیکم. اور بس دیکھیں رمضان کے دنوں میں ایسا ہوا ہے. جی ہاں, میں یہ ایک بات بتاتا چلوں, اتنے محبت اور خلوص والا آدمی ہمیں اس نے کبھی آرٹسٹ اور کے رشتے سے نہیں ملا. ہمیشہ چچا کہتا تھا. 15 سال سے میرے ساتھ آئے, اور مجھے یاد ہے جب 23 مئی کو میں ان کو چھوڑنے گیا
तो कहने डॉक्टर साहब अंकल मेरे पास इतने ऑफर हैं 4 गुना 8 गुना ज्यादा, लेकिन मैं जिंदगी रही तो आऊंगा आपके साथ। मैंने कहा भाई अल्लाह करेगा, आप यंग आदमी है, जिंदगी क्यों नहीं रहेगी। तो उनके आंसू टपक रहे थे और गले मिल रहे, जैसे अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाल दिया था कि कुछ ना कुछ होना है। बस पहले से कुछ उनको थ्रेट मिल रही थी। और मैं एक चीज कहता चलूं कि ऐसा कव्वाल अभी तक तो न पैदा हुआ है, बेशक न पाकिस्तान की हिस्ट्री में पैदा होगा। मेरा तो दिल जो है खून के आंसू रो रहा हूँ मैं, बिल्कुल क्योंकि बच्चे थे, इनके वालिद साहब लेके आए, उन्होंने मेरे हाथ में हाथ इनका दिया, कहने बेटा इनको तुम हमेशा इनको प्रमोट करते रहना। बिल्कुल और मैंने उसको अपने बच्चे की तरह समझा। और पूरे अमेरिका कनाडा में 15 साल से इसके 30-40 शो एक साल में नहीं बल्कि 6 महीने में किए हैं। और वो शख्सियत और फनकार ऐसे थे कि जितने भी शो हो जाए, यहाँ पे रिपीट शो भी हुए ह्यूस्टन में उनके, और हर शो में इट वाज हाउसफुल। उनकी ये हर जगह ऐसे ही हुआ है। ह्यूस्टन में नहीं, शिकागो में हमारे सलीम भाई हैं, इंडियन हैं, उन्होंने किया था। तो उनका सोल्ड आउट 1000 आदमी, बल्कि लास्ट ईयर टोरंटो में 30,000 आदमी था। डॉक्टर साहब, मैं आपकी माजरत खा हूँ, बहुत माजरत खा हूँ कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया, एक ब्रेक लेने जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहिए। वी विल कम बैक विद मोर इन्फॉर्मेशन ऑन अमजद साबरी एंड ऑल्सो अबाउट आवर गेस्ट।